السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پر سب کی توجہ مرکوز ہے، اور کل جو ہے ایک خاص میٹنگ ہونے جا رہی ہے جو کہ قطر نے بلایا، جس میں تمام دنیا کے مسلم ممالک کو، بالخصوص عرب کنٹریز کو بلایا گیا ہے۔ کل یونائٹڈ نیشن میں جو ہے وہ پاکستان بڑا گرجا اور اتنا زبردست بولا پاکستان کا نمائندہ کہ اس نے کھٹیا ہلا کے رکھ دی سب کی، اور باقاعدہ اسرائیل کا جو ایمبیسڈر ہے ان یونائٹڈ نیشن، اس نے اپالوجی کی۔ پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں وہاں پر یونائٹڈ نیشن کے اندر، اور ایک قرارداد پاس ہوئی کل فلسطین کی الگ ریاست کے لیے، اور 22 تاریخ کو جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی، اور تمام یورپین کنٹریز سوائے ہنگری کے، ہنگری ایسا ملک ہے، نہ جانے ہنگری کو کیا دشمنی ہے فلسطینیوں سے اور اسرائیلیوں سے، کیا محبت ہے یہ مجھے نہیں پتہ۔ تو بہرحال جرمنی نے بھی ووٹ دیا اس کے حق میں۔ کل صرف 10 ممالک تھے جنہوں نے، کہ ایک ارجنٹائن کا جو پرائم منسٹر یا وزیر اعظم، مجھے لگتا ہے کہ وہ یہودی نژاد ہے، وہ یہودی نسل کا ہے، اور ایک امریکہ نے دیا خلاف ووٹ، ایک اسرائیل نے دیا خود، اور 4 تو یہ ہو گئے، اور 6 کنٹریز ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی جو آئی لینڈ ہوتے ہیں نا، جو جیسے پیسیفک میں آئی لینڈ ہیں، جان بوجھ کر امریکہ نے ان کو یونائٹڈ نیشن کا ممبر اس لیے بنوایا ہوا ہے کہ بھئی جب کبھی ووٹنگ کا سلسلہ ہو تو امریکہ ان سے کہتا ہے کہ جی آپ ووٹ ڈال دیں ہمارے حق میں۔ اسی لیے یونائٹڈ نیشن میں امریکہ اپنے ووٹ کو زیادہ کر کے لے جاتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے جو توقعات وابستہ کی ہوئی تھی عوام نے، یعنی ساری دنیا کی عوام نے، وہ اتر نہیں رہی، اور اس سے پہلے بھی ایک آرگنائزیشن تھی یونائٹڈ نیشن سے پہلے، وہ بھی پکے نہیں کرتی تھی۔ اب اس میں بھی جو ہے ایک خلا ہے، یعنی اس میں جو ویٹو کا جو حصہ دیا گیا ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں 1999 میں جب یونائٹڈ نیشن نیو یارک گیا تھا، تو میں نیو یارک کی بلڈنگ کو بھی وزٹ کیا، یونائٹڈ نیشن کی، تو وہاں جو گائیڈ تھی وہ گھما رہی تھی، تو میں نے اس سے یہ کہا تھا، میں نے کہا یہاں اس عمارت سے فیصلے تو ہوتے نہیں ہیں، جو بیچارے مظلوم لوگ ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا، آپ لوگ یہ کیسے کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں بڑی اچھی نہیں۔ تو میں نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں نے یہ بات 1999 میں کہی تھی، یعنی 2000 سے پہلے جب ہوا تھا 9/11، اس سے پہلے، کہ بھئی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے فیصلے نہیں دیے ایمانداری پر، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے یونائٹڈ نیشن بنی تھی وہ ٹوٹ ٹاٹ گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ٹوٹ ٹاٹ جائے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں۔ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن ہیز بین ہائی جیکڈ بائی اسرائیل اور امریکہ، تو یہ سلسلہ ہے۔ تو بہرحال قطر جو ہے وہ بپھر گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو ہم نے سیکیورٹی کے لیے لگایا، آپ کو ہم $1.5 بلین سالانہ دیتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے کیوں نہیں ہتھیار چلائے؟ اور اب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، امریکہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کے اسرائیل پر اٹیک کر کے آئیں، چونکہ آپ تو ہمارے بھاڑے کے ٹٹو ہو، تو آپ کو تو ہم بھاڑا پے کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ تو امریکہ منع کر رہا ہے کہ جی نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اب اگر یہ نہیں کر سکتے تو $1.5 بلین سال کا کس لیے لے رہے ہو؟ یہ اپنی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے تو بتا دیجیے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک اس ملک کے بیٹے اپنے ملک کا دفاع نہ کریں، کسی بھی ملک کی فوج یا کسی بھی ملک کی آرمی یا کسی ملک کے عوام جب تک اپنا خون شامل نہ کرے اپنے وطن کی
سرزمین میں، تو وہ وطن کبھی بھی قائم و دائم نہیں رہتے۔ اب چائنا سے بھی بات چل رہی ہے، ان کی سب کچھ چل رہی ہے۔ اب امریکہ جو ہے شش و پنج میں پڑ گیا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہو گیا، وہ کل ایک قرارداد پاس ہوئی تھی کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے اسرائیل کا نام نہیں لکھا۔ اسرائیل جو ہے کھلی دھمکی دے رہا ہے کہ جی میں سب کو ماروں گا۔ اچھا جی انہوں نے پاکستان کا بھی نام لیا، تو پاکستان نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا۔ پاکستان نے کہا کہ جی کس بھاؤ بکتی ہے دیکھا جائے گا، تیرے دم میں جو دم ہے تو کر کے دیکھ لے، جو ہم میں دم ہے ہم کر کے دیکھ لیں گے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ پاکستانی قوم کے اندر وہ مائیں موجود ہیں جو ایسے بچے جنم دیتی ہیں، ایسے بچوں کو پیدا کرتی ہیں، ایسے بچوں کو پروان پڑھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وے پتراں، اے میرا بیٹا میرا ڈھولنا، سینے پہ گولی کھائی ہو، پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی ہو۔ وہ میں 2-3 دن سے اپنے ہر ویلاگ میں اس آدمی کا ذکر کر رہا ہوں، وہ جو چکوال کا تھا، کہ میرے گھر میں لانا اگر سینے پہ گولی کھائی ہو، اگر کمر پہ کھائی ہو تو نہیں لانا۔ بتائیں کیسے کیسے وہ دکھا رہے تھے۔ وہ SSG کمانڈو میجر صاحب جو شہید ہو گئے راول پنڈی کے، اس کا بھائی کہتا ہے کہ خوشیاں مناؤ، رونا نہیں ہے کسی نے، خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے شہادت دی ہے، اور راول پنڈی کا بیٹا نثار ہو گیا اپنے وطن پہ۔ تو ہمارے ہاں تو ایسے ہیں، ہمارے ہاں رونے والے نہیں ہیں۔ بہرحال اب یہ میٹنگ ہو رہی ہے کل، اس میں دیکھیں اچھا ترکی جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ بیٹھا، بالکل ادھر مصر ہائی الرٹ پہ ہے، ادھر ان کا ارادہ ہے کہ جی ہم کسی بھی ملک کو ماریں۔ ادھر برکینا فاسو کے جو ابراہیم توروڑ ہے، اس کو دھمکی آمیز فون کیا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے۔ تو اس نے ابراہیم توروڑ جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا وہ اس نے بند کر دیا۔ کافی لے دے ہو رہی ہے وہاں پہ بھی، افریقہ کے اندر لے دے ہو رہی ہے۔ الجزائر، تیونس اور ایک ملک اور مراکو، یہ جو ہے یہ بپھر گئے۔ تیونس میں تو جو بوٹ تھی، جو آزادی کی فلوٹیلا چل رہی ہے فلسطینیوں کے لیے، اس کے اوپر تو باقاعدہ میزائل مارے گئے۔ تو دیکھیں اس پہ بھی کیا ہوتا ہے۔ اچھا بتایا جا رہا ہے کہ جی جو ریڈ سی ہے یا بحر احمر جو ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنے جہاز کھڑے کرے اور انہوں نے لانگ رینج میزائل مارے ہیں، یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے۔ پاکستان کی JF-17 تھنڈر جو ہے اور پاکستان کی کچھ اسلحہ جات، جب میں اسلحہ جات کہتا ہوں تو سمجھ جایا کرو مسالہ جات، جب میں جنات کی بات کرتا ہوں تو سمجھ جایا کرو کہ وہی والے جنات جو ہمارے ہاں موجود ہیں، جو کسی کو اٹھا کے لے جائیں تو پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو جنات سمجھا کریں، جب میں جنات کا نام لیا کروں تو سمجھا کریں۔ اس وقت جنات جو ہیں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ دندنائے پھر رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ میرے ان پیارے جنات کو کامیاب کرے، ان شیر دل جوانوں کو کامیاب کرے۔ بہرحال جنات نے اپنی جڑیں جو ہے پھیلانی شروع کر دی ہیں۔ ادھر ایران جو ہے شدید ناراض ہے اسرائیل سے، اور ایران نے انکنڈیشنلی سپورٹ کا اعلان کیا ہے عراق کے لیے۔ تو دوسری بات یہ کہ اب دیکھنا یہ کہ عرب جو ہیں یہ کتنا ٹھہرتے ہیں، کتنا رکتے ہیں۔ اگر ان میں دم خم ہوا تو یہ جنگ جیت جائیں گے، اور نہیں ہوا تو بھائی پھر تو بہت بڑا برا حال ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تقریر مجھے یاد آتی ہے، اللہ غریق رحمت کرے، کیا خوب بات کہا کرتے تھے، بڑے دور اندیش قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی عربوں میں اب وہ دم خم نہیں رہا، عرب اب وہ عرب نہیں رہے، حقیقت بات ہے اب وہ عرب نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر قوموں سے چھین کے دوسروں کو دے دیتا ہے۔ جب عربوں میں طاقت نہیں رہی تو ترکوں کے پاس چلی گئی، ترکوں سے کردوں کے پاس چلی گئی۔ محمد سلطان صلاح الدین ایوبی کرد تھے، پھر خلیفہ ترکی کے
وہ ترکی تھے. یوں اس قسم سے چلتی چلتی چلی گئی. بہرحال دیکھنا یہ کہ اب ہوتا کیا ہے. اسلحہ جات تو بہت ہیں ان کے پاس، لیکن ان اسلحہ جات کو چلانے والے جنات بھی تو چاہیے نا. اب وہ جنات کہاں سے لائیں یہ؟ بہرحال جو ترکی کے جنات ہیں وہ ماشاءاللہ کافی ٹرین ہیں اور وہ جانتے ہیں. اچھا، ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر ترکی پہ حملہ کیا تو نیٹو اپنا آرٹیکل 5 لاگو کر کے اسرائیل پہ حملہ کر دیا. میں نے کہا اس کا باپ بھی مر جائے نیٹو کا تب بھی حملہ نہ کرے. لکھ لینا میری بات، ترکی کو چوڑے میں مروائیں گے اور ترکی اس چکر میں ذرا بھی نہ رہے کہ میری مدد کے لیے کوئی آئے گا. چونکہ ہم بھگت چکے ہیں 1971 کی لڑائی میں. ساتواں بیڑا وہ خبیث کا بچہ 7واں بیڑا آج تک نہیں آیا اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن اللہ کی نظر صحیح ہونی چاہیے. وہ ہمارے بنگلہ دیشی بھائی آج بھی بنگلہ دیش میں کہیں پہ بھی چلے جاؤ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. تیرا میرا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج بھی پاکستان سے وہی محبت، وہی پیار، وہی خلوص. تو بس میرا یہ آپ سے درخواست ہے کہ ذرا نگاہ رکھیے. دیکھیں جی، میں بلف نہیں مارتا یہاں کے یوں ہو گیا، فلانے نے یہ کر دیا، ڈھمکانے نے کر دیا. میں سچی بات کہتا ہوں بھائی. اگر میری بات آپ کے دل تک اتر رہی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے. نہیں اتر رہی چھوڑ دیجئے. بولیے جی کسی نے بکواس مار کے چلا گیا، ساٹا کیا. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ایک دوسری بات یہ کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک آدھ ویڈیوز میں دکھا رہے ہیں کہ مدینے کے اوپر جو ہے وہ میزائل آئے اور ان کو پھاڑا ہے اور ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے. تو میری نگاہ میں ایسی کوئی خبر ابھی تک نہیں گزری، تو میں کنفرم نہیں کر سکتا. لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں، آج کل جو ہیروئن پینے والا ہے وہ بھی یوٹیوبر ہے، جو شیشہ پینے والا ہے وہ بھی یوٹیوبر ہے، جو چرس پینے والا ہے وہ بھی یوٹیوبر ہے، جو شراب پینے والا ہے وہ بھی یوٹیوبر ہے، جو اسلام سے دل میں نفرت رکھتا ہے وہ بھی یوٹیوبر ہے. صحیح ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی سوچ سمجھ. اور جب سے یہ AI آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا. میں تو اب کسی بھی یوٹیوب اور یا انٹرنیٹ پہ چلنے والی اسٹوری پہ یقین نہیں کرتا جب تک میں 2-3 ریلائبل چینل سے کنفرم نہ کر لوں. اب اگر کوئی اسلامی خبر مجھے کنفرم کرنی پڑتی ہے تو مجھے اس کے لیے الجزیرہ کو دیکھنا پڑتا ہے، چونکہ یہ خبر صحیح دے گا. اگر مجھے کوئی اور رشیا کی اور یوکرین کی کوئی خبر دیکھنی پڑے تو اس کے لیے میں پھر الجزیرہ کو انتخاب کرتا ہوں. صحیح ہے. اگر مجھے کوئی اپنے ہندوستان اور پاکستان کی کانفلکٹ کی بات دیکھنی پڑے تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے، پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور بین الاقوامی میڈیا کیا کہہ رہا ہے. BBC پہ تو میں بھروسہ نہیں کرتا اب، چونکہ BBC اب وہ پہلے جیسی BBC نہیں رہی. وائس آف امریکہ وہ امریکہ کی خبریں دیتا ہے، CNN وہ یہودیوں کی خبریں دیتا ہے. صحیح ہے. تو بہرحال آپ انتخاب کریں کہ آپ کس کی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ کے جو مقامی اخبارات ہیں ان کو دیکھیں، چونکہ وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کوئی خبر پیش کرتے ہیں تو وہ پوری طریقے سے کنفرم کرتے ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر ریلائی نہ کیجیے. انٹرنیٹ وہ چیز نہیں رہی اب. کیونکہ میں آپ یقین کریں کہ یہ میں تقریباً کوئی 12-14 گھنٹے ریسرچ کرتا ہوں، لیکن مجھے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ملتی کہ جو میں پیش کر سکوں. تو یہ تھی مختصر سی. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اتوار کا دن بڑا اہم ہے، کوئی کہہ رہا ہے پیر کا دن بڑا اہم ہے. دیکھیں جی، جب 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی. جب سورج چڑھے گا تو دنیا دیکھے گی، چاند چڑھے گا تو دنیا دیکھے گی. جب
اٹیک ہوگا. دیکھیں اسرائیل نے اٹیک کیا، دنیا نے دیکھا. پاکستان نے رپلائی کیا انڈیا کو، دنیا نے دیکھا. ٹھیک ہے. یوکرین کے اوپر رشیا نے اٹیک کیا، دنیا نے دیکھا. پولینڈ کے اندر نیٹو کی فورسز گئیں، دنیا نے دیکھیں. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی سنی سنائی بات پر عمل نہ کیجیے گا. اچھا جی، بس مختصر سے یہ کہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور بالخصوص اب سندھ کی طرف بڑھ گیا ہے، اور اللہ رحم کرے. نمبر 1. نمبر 2، ادھر انڈیا جو ہے بھرپور طریقے سے یکی کر رہا ہے، اور اس نے جو ہے پانی چھوڑ دیا ہے اور زیادہ. پھر نیپال میں جو ہے وہاں لڑائی چل رہی ہے، اور وہاں دیکھیں کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ادھر مودی جو ہے اس کو حکم دے دیا گیا ہے، اس کا جو RSS کا جو صدر ہے اس نے کہا کہ جی آپ 75 کے ہو گئے، اب آپ چلتے بنو. دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ جو UP کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ کیا نام ہے، ناگراج یودھی، جس کی ناک ایسی ہے یوں کر کے یوں، اس کو وزیر اعظم بنانے کا سوچ رہے ہیں یہ لوگ. بس یہ کچھ خبریں تھیں. اور کیا تھی، روس جو ہے اس نے اپنا سب تیار کر لیا ہے. ادھر نیٹو کا بھی پچھلے دنوں لاسٹ سنڈے ہمیں ایک الرٹ میسیج موصول ہوا کہ جی ہم ڈر گئے. ہم نے بولا پتہ نہیں کیا کہیں کو ہمارے پیسے نہ لے جائے بینک سے نکال کے. ہم نے اس کا سوئچ آف کر دیا، لیکن پتہ لگا کہ ہماری جو حکومت برطانیہ ہے اس نے چیک کیا تھا. تو بہرحال سب جگہ جو ہے لڑائی کا ماحول ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے تو یہ بات بیجا نہیں بلکہ بجا ہوگی. اور میں اس کو لیتا ہوں جب 9/11 ہوا تھا، جب بش نے کہا تھا کہ کروسیڈ ہیز بیگن. بس تب سے یہ تیسری عالمی جنگ شروع ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ہٹ دھرمی آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے خلاف نہیں کہہ رہا. اور یہی پوائنٹ ایک مجھے یاد نہیں ہے ان کا بزرگ کا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو فلسطین کا پوائنٹ ہے اسی سے تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی. یہ انہوں نے کہا تھا. ایک وہ کیریبین میں رہتے ہیں، عمران حسین نام ہے، داڑھی والے، سفید ہیں تو انڈین مسلمان، لیکن وہ کیریبین میں 200 سال پہلے، 100-150 سال پہلے جب انگریز وہاں گئے تو ان کے آباء و اجداد کو لے گئے تھے. تو وہ بنوریا ٹاؤن کے پڑے ہوئے ہیں، کراچی کے. تو ان کا میں نے آج سے 20-25 سال پہلے ایک انٹرویو سنا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ دنیا 2 تھوکیوں میں تبدیل ہو جائے گی. یہ عرب جو ہیں یہ سارے کے سارے امریکہ کی تھوکی میں جائیں گے، سوائے ایک آدھ کنٹری کے. اور انہوں نے اس ٹائم میں بتایا تھا کہ عراق جو ہے یہ ترکی والے سائڈ پہ آ جائے گا. اچھا، رہا ترکی، رشیا، چائنا، پاکستان، افغانستان، یہ ایک تھوکی میں آ جائیں گے. ہندوستان اس نے کہا تھا وہ چلا جائے گا امریکہ کی تھوکی میں. تو یہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ عظیم شروع ہوگی. تو انہوں نے یہ ایک نقشہ کھینچا تھا جو میں نے تھوڑا سا آپ کے گوش گزار کر دیا. یہ عمران حسین صاحب کا ایک بڑا پرانا یوٹیوب پہ پروگرام ہے، اگر آپ سن سکیں تو سنیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواستگار. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.